رجب شریف کی 27ویں رات بڑی تاریخی رات ہے اور مسلمانوں کے یہاں بڑی مقدس رات ہے۔ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رجب شریف کی 27ویں رات شب کے تھوڑے سے حصے میں مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ سے سینکڑوں میل دور مسجد اقصی، پھر وہاں سے ساتوں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر وہاں تشریف لے گئے جہاں وہاں کہاں کچھ بھی نہ تھا۔ والد اعلیٰ حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان اپنی کتاب انوار جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں لکھتے ہیں، صحیح قول کے مطابق اعلان نبوت کے 12ویں سال 27 رجب المرجب کی بابرکت رات اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ تشریف لائے اور حرم کعبہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا، یعنی چیرا، اور مبارک دل کو نکال کر آب زمزم سے دھویا، بلکہ آب زمزم کو یہ سعادت بخشی۔ پھر ایمان و حکمت سے بھرے ہوئے ایک تشت یعنی تھال یعنی پلیٹ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینے میں انڈیل کر سی دیا، اسٹیچنگ کر دی۔ پھر ایک سفید رنگ کا جانور جو خچر سے چھوٹا اور خوتے سے بڑا تھا، دراز گوشت، ڈونکی بھی کہتے ہیں اس کو، تو اس سے بڑا تھا، لایا گیا، جسے براق کہتے ہیں۔ براق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری آرزو ہے کہ قیامت کے دن ہزاروں براق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے حاضر ہوں گے، اس دن بھی آپ مجھ کو یہ سعادت عطا فرمائیے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عاشق براق کی اس عرض کو قبول فرما لیا۔ اس براق کی نظر جہاں تک پہنچتی تھی وہاں وہ اپنا قدم رکھتا تھا، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر بیت المقدس مسجد اقصی تشریف لائے اور براق کو اس حلقے یعنی ہینڈل سے باندھا جس سے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء و رسول کو نماز پڑھائی۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان کے دروازے پر دستک دی یعنی نوک کیا تو پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ عرض کیا ان کو خوش آمدید۔ وہ خوب آئے اور دروازہ کھول دیا گیا۔ وہاں حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور فرمایا صالح فرزند صالح نبی، نیک بیٹے اور نبی تم خوب تشریف لائے۔ پھر دوسرے آسمان پر حضرت سیدنا یحییٰ اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، تیسرے پر سیدنا یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرشتوں کے کعبے بیت المعمور کے پاس ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب کو سلام فرمایا اور سب نے سلام کا جواب عرض کی کر کے آپ کو مبارکباد پیش کی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ اپنی امت کو میرا سلام فرما دیجئے، انہیں بتا دیجئے کہ جنت کی زمین
بڑی زرخیز ہے، وہاں کا پانی بہت میٹھا، اور جنت میں سفید زمین بہت ہے، وہاں کے درخت یہ کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس حدیث کے تعلق سے کچھ عرض ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پر کرم فرمایا اور ہمیں سلام عطا فرمایا، تو سب کہیے علیک وعلیہم السلام، یعنی ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو پہنچایا، تو ہم سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں گے علیک آپ پر بھی، اور وعلیہ السلام، اور ان پر بھی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی سلام ہو، علیک وعلیہ السلام۔ اور یہ چار کلمات ہیں، دوسری حدیثوں سے بھی یہ ظاہر ہے کہ جو سبحان اللہ ہے والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے، اس کے لیے جنت میں 4 درخت لگا دیے جاتے ہیں۔ پھر ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تشریف لے گئے۔ یہ ایک نورانی بیری یعنی بیر کا درخت ہے، اس کی جڑ 6 آسمان پر اور شاخیں 7ویں آسمان پر ہیں۔ اس سے منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کی انتہا یہاں تک ہے، یعنی یہ یہاں تک آ کر یہاں ٹھہر جاتے ہیں، ان کی یہ حد ہے، لمٹ یہاں تک، وہ اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نبی یہاں سے آگے تشریف نہیں لے گئے۔ اس سدرۃ المنتہا کا درخت جو بیر کا درخت ہے، اس کا پھل یمن کے شہر ہجر کے بڑے بڑے مٹکوں جتنا ہے، اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام درختوں میں بیری یعنی بیر کا درخت افضل ہے، اس کے بعد کھجور کا درخت۔ چلو یہ آج فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ بیر کا درخت سب سے افضل، اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر کھجور کا درخت۔ نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں 4 نہریں دیکھی جو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی تھی، 2 تو ظاہر تھی اور 2 چھپی ہوئی۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا خفیہ یعنی چھپی بھی نہریں تو جنت کی ہیں، کوثر و سلسبیل یا کوثر و نہر رحمت، اور ظاہری نہریں جو نظر آ رہی ہیں یعنی جو ظاہر ہوئی وہ نیل اور فرات، دریا نیل جو مصر کا مشہور ہے، اس کی بھی حکایتیں ہیں، اور فرات بھی مشہور نہر ہے۔ یہاں پہنچ کر حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی جگہ کوئی دوست کو چھوڑتا ہے؟ پھر سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کو خدا سے کوئی حاجت ہے؟ عرض کیا صرف یہ کہ اپنے بازو پل صراط پر بچھا دوں تاکہ آپ کی امت کو سلامت گزاروں۔ تو اب یہ کہ جبریل امین بھی سدرۃ المنتہا پر رہ گئے۔ پھر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے رف یعنی نورانی تخت لایا گیا، جس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر آگے بڑھایا۔ ایک مقام پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کلموں یعنی پین کی چرچراہٹ یعنی چلنے کی آواز سنی۔ یہ وہ قلم تھے جن سے فرشتے روزانہ کے اللہ پاک کے احکام لکھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرش سے بھی آگے لامکاں
تشریف لے گئے، جہاں اللہ پاک کا قرب خاص یعنی خاص نزدیکی حاصل ہوئی۔ قرآن کریم میں پارہ 27 سورۃ النجم آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر ارشاد ہوتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، ترجمہ کمزوری بات، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر وہ خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ یعنی اللہ تعالی تو جسم جسمانیت سے پاک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ اور محبوب کریم، اللہ کا کوئی جسم تو ہے نہیں جس میں 2 ہاتھ کا فاصلہ ہو۔ جلوہ، وہ جلوہ کیسا تھا، کیا تھا، وہ دکھانے والا جانے اور دیکھنے والا جانے، اسی بننے والے سوچنے والے نہیں۔ والد اعلی حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور کمال عاجزی اختیار فرمائی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی اے نبی تم پر سلامتی ہو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی سلام یا پیغمبروں اور فرشتوں پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ یہاں امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی ایمان افروز بات کی کہ جس کو اس تاریخی اور نورانی سلام سے حصہ لینا ہو وہ نیک کام کرے، کہ یہاں سلام نیک بندوں پر کیا گیا ہے، نیک بندوں پر سلامتی کی دعا فرمائی گئی ہے کہ علی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام۔ اللہ ہم سب کو نیک بنا دے اور اس سلام سے ہم کو حصہ نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر مجھ پر ہر دن میں 50 نمازیں فرض کی گئی، روزانہ 50 نمازیں۔ میں واپس ہوا، جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پلٹ کر آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ 50 نمازیں۔ کہنے لگے اپنے رب کے پاس لوٹ کر جائیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ میں لوٹ کر اللہ پاک کے پاس گیا، یعنی 50 سے کچھ حصہ کم کر دیا گیا۔ جب پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے پھر مجھے لوٹا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا 5 ہیں اور 50 کے قائم مقام ہیں، کیونکہ ہمارے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی، لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے کلمات بدلتے نہیں۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا، انہوں نے کہا پھر اللہ پاک کے پاس لوٹ جائیے، 5 سے بھی کچھ کم کروا دیجئے۔ تو میں نے جواب دیا مجھے تو اپنے رب سے شرم آنے لگی ہے۔ یہاں بڑا پیارا نکتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ہزاروں سال گزر گئے تھے، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی عطا سے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی۔ یہ مدد اور کس کو کہتے ہیں؟ 50 پر مشورے دے کر 5 کروا دی۔ اگر یہ ہماری مدد نہ فرماتے تو 50 نمازیں ہم کو تو مل چکی تھی۔ یہاں 5 نہیں بڑھی جاتی، 50 کیسے پڑھتے؟ کیا ہوتا؟
تو یہ اللہ کی شان ہے. اور اس میں یہ نقطہ بھی موجود کہ رہتی دنیا تک پتہ چل جائے کہ جو وفات پا جاتے ہیں اللہ کے نیک بندے، وہ اللہ کی مدد سے امداد کر سکتے ہیں، اللہ کی عطا سے مدد کر سکتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے 5 نمازیں ہوئی. تو اب یہ کہ اپنے یوں کہیں تفنن میں کہ جن کو وفات یافتہ کی مدد سمجھ میں نہیں آتی تو وہ شروع کے حصے پر عمل کر لے، 50 پڑھا کرے. ہم تو چونکہ مدد کو مانتے ہیں کہ مدد کر سکتے ہیں اللہ کے نیک بندے، انبیاء کرام، اولیاء کرام، تو اس لیے ہم تو 5 پڑھیں گے. یہ تفنن کے طور پر کہہ رہا ہوں. تو بہرحال یہ کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم ان سے مدد کے لیے درخواست کریں. سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات عجائبات و غرائبات دیکھنے کے بعد جب واپس اپنے بچھونے پر تشریف لائے تو حجرہ مبارک کی زنجیر ہلتی پائی، کنڈی ہل رہی تھی اور مبارک بچھونا بھی ابھی گرم تھا. حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ واقعہ اس عالم یعنی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اس عالم یعنی اس جہان سے تعلق رکھتا ہے اور وہاں کا ہر کام تھوڑے وقت میں ہو سکتا ہے. دیکھیے جبریل امین علیہ السلام ایک آن یعنی لمحے میں آسمان سے زمین پر آتے ہیں. اسرائیل علیہ السلام ایک وقت میں سینکڑوں روحوں کو مشرق و مغرب میں قبض فرماتے ہیں. سورج جو کہ زمین سے کئی 100 گنا بڑا ہے. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جبریل امین سے پوچھا کیا سورج لوٹ گیا یعنی چلا گیا؟ عرض کیا نہیں ہاں. نہیں کہتے ہاں کہا. پیارے آقا نے ارشاد فرمایا یہ کیا نہیں ہاں. عرض کیا جس وقت میں نے نہیں کہا تھا اس وقت نہیں لوٹا تھا، اور اس لفظ نہیں کہتے تک 500 سال کا فاصلہ طے کر گیا اور ہاں ہو گیا اور آیا. یہ وہاں کا اس عالم کا حساب ہے، اس دنیا کا حساب نہیں ہے. مزید حضرت مولانا نقی علی خان فرماتے ہیں اور چاند سورج سے زیادہ تیز چلنے والا ہے، لہذا اگر آسمان نبوت کے چاند اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چند ساعات یعنی تھوڑے سے وقت میں لا مکان تک گئے اور لوٹ آئے تو اس میں کیا بعید یعنی مشکل بات ہے.